بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مولا سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اور شکر ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. خالق کائنات کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست جو ہے یہ ہماری 15 روزہ درس قرآن و حدیث کی نشست ہے، جس میں بالخصوص ہمارے ہمسائے ہمارے مرحوم بھائی محترم جناب محمد آصف صاحب کا ایصال ثواب جو ہے وہ بھی اس نشست کے ساتھ منسلک ہے. اس حوالے سے چند کلمات قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ذکر موت اور ذکر قیامت ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں ایک ایسا ماحول ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ذکر موت اور ذکر قیامت جو ہے یہ عام طور پر ہماری زندگیوں میں بہت کم ہو گیا ہے، اور اتنا کم کہ اگر ہم کسی کی وفات کے موقع پر بھی بیٹھے ہوں تو رسمی طور پر ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لینے کے بعد اسی مجلس میں، اسی محفل میں، اسی نشست میں، اسی سٹنگ میں کہ جو ایک موت پر تعزیت کی سٹنگ ہوتی ہے، کل کا ختم ہوتا ہے 10ویں یا 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھے ہی جسٹ منہ پر ہاتھ پھیر لینے کے اگلے ہی منٹ میں ذکر موت اور ذکر قیامت جو ہے دور دراز تک بھی ہماری باتوں میں نہیں پایا جاتا. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سخت دلی شاید نہ ہو سکتی ہو کہ بندہ جس موقع پر جس طرح بندہ شادی کی محفل میں بیٹھتا ہے تو خوشیوں کی باتیں کرتا ہے، وہ ایک موقع ہوتا ہے. اسی طرح جب بندہ کسی کی وفات کی مجلس میں بیٹھتا ہے یا اس کے گھر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا اس طرح کی محافل میں جب شریک ہوتا ہے تو ہم بالعموم اس ذکر کو تو نہیں چھیڑتے، وہاں پر بھی بیٹھ کر دنیا بھر کی ساری باتیں کر کے تو ہم اٹھ کے آ جانے والے لوگ بن چکے ہیں. موت کو یاد رکھنا اور موت کا ذکر کرتے رہنا یہ مسلمان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے.
اور اس لیے بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے ساتھ نفرت کرنا یا موت کو یاد نہ رکھنا، اس کو مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے زوال کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، جب ہم امت مسلمہ کی یہ حالت دیکھتے ہیں جو آج موجود ہے، پل بھر میں مشرق کی خبر مغرب میں، مغرب کی شمال میں، شمال کی جنوب میں، ساری کی ساری امت کی حالت جب آپ ایک ٹیلی ویژن سکرین پر 5-10 منٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اس حالت کو دیکھنے کے بعد اس کی مختلف وجوہات کا تعین جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک اس کی یہ ریزن ہے، ایک یہ ریزن ہے، ایک یہ ریزن ہے۔ کچھ معاشی وجوہات نکل آتی ہیں، کچھ سیاسی وجوہات نکل آتی ہیں، کچھ مذہبی وجوہات نکل آتی ہیں۔ یعنی جتنا اس مبصر کا، اس تبصرہ کرنے والے کا اپنا نالج ہوتا ہے یا اس کے نالج کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، اگر وہ مذہبی آدمی ہے تو کہے گا مذہب پر درست طریقے پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی وہ سیاست کے ساتھ دلچسپی رکھنے والا ہے وہ کہے گا سیاستدان بڑے کرپٹ ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی معیشت اور اکنامکس پڑھا ہوا ہے اور بینکنگ میں کام کرتا ہے یا بینکنگ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہے، وہ کہے گا دنیا کی معیشت پر فلاں قابض ہو گیا، اس لیے مسلمانوں کا یہ حالت ہے، کوئی تیل پر قابض، کوئی فلاں پر قابض، کوئی فلاں پر قابض۔ غرض جس شخص کے علم کی جو ڈائریکشن ہے یا جو شخص کو خود وہ نالج حاصل ہے، اس کی روشنی اس کا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے۔ ان ساری وجوہات میں سے جو ہم بیان کرتے ہیں، پاسبل ہے کہ ہمارا جو تبصرہ ہے وہ اس کے اوپر درست نہ ہو، وہ غلط ہے۔ کیوں کہ بندے سے بعض اوقات اپنے نالج کے باوجود غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ بہت بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، بہت بڑے سے بڑا مفکر ہو، بہت بڑے سے بڑا دانشور ہو، اس کو ایک قول اختیار کرنے میں، اپنی ریسرچ میں کسی بھی وقت جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے کہ اس کی یاد یہ وجہ پاسبل ہے، وہ وجہ غلط ہے۔ مگر ایک شخصیت ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس کائنات کی طرف بھیجا کہ جو کچھ وہ بیان فرما دے اس میں معاذ اللہ غلطی کا 1% بھی کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا لوگو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا مصطفیٰ جب بولتا ہے یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ جو بولتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے وہ موجودہ دور کا اتنا بہترین تجزیہ پیش کرتی ہے اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب پر روشنی ڈالتا ہے۔ عن صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ان قریب چاروں طرف سے لوگ تم پر اقوام عالم کو دعوت دے دیں گے۔ حضور کا فرمان علی شان ہے۔ اس سے حجیت حدیث کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حدیث کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں گے کہ حضور کی ارشادات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی کس طرح دلیل ہے، اور کس طرح حضور نے غیب کی خبروں سے سارے لوگوں کو مطلع فرما دیا، وہ غیب جو اللہ کے پیارے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ کیفیت صحابہ کرام کی تو نہ تھی۔ آج جو امت کے ساتھ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی، بالکل واضح ارشاد پاک ہے۔ فرمایا قریب ایسا ہوگا کہ چاروں طرف سے لوگ تمہارے اوپر کیا کریں گے، فرمایا اقوام عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم الامم من کل افق،
ہر افق سے، ہر طرف سے، چاروں طرف سے لوگ تمہارے اوپر دعوت دیں گے ایک دوسرے کو۔ کیسے؟ فرمایا کما تداعی الاکلۃ ولا کسعتھا، فرمایا اس طرح دعوت دیں گے لوگ تمہارے اوپر جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح امت مسلمہ ترن والا ہو جائے گی کہ اقوام عالم اتحاد کر کے امت مسلمہ پر دعوت دیں گے، آج اس کو پکڑ لو، اس کو مار لو، اس کے اوپر حملہ کر لو، وہ کمزور ہے، اس کے وسائل کے اوپر قابض ہو جو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کما تداعی الاکلۃ ولا کسعتھا، ایسے کہ جیسا لوگ ایک عام طریقے پر بالکل جنرل سے آؤ یار ساڈے گھر کھانے تے تسی بھی کھانے تے آ جائے، فرمایا جیسا لوگ کھانے کی دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس طرح قومیں اکٹھی ہو کر امت مسلمہ کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ چڑھائی کر دیں ان کے اوپر، فلاں کمزور ہے، فلاں کمزور ہے، فلاں کمزور ہے۔ صحابہ کرام آگے عرض کرتے ہیں قال قلنا یا رسول اللہ، صوبان حضور کے خادم تھے، عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ امن قلت بنا یومئذ، عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا تب جب کہ آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہوگا، یا رسول اللہ کیا تب ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا تب ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ قال انتم یومئذ کثیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے آج ہو نا اس سے بہت زیادہ ہو گے، آج تھوڑے بھی ہو تو تمہارا رعب و دبدبہ قائم ہے، آج قلت میں ہو پھر بھی رعب اور دبدبہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، فرمایا جتنے آج ہو اس سے بہت زیادہ ہو جاؤ گے، قال انتم یومئذ کثیر، بہت زیادہ تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے، مگر حالت کیا ہوگی؟ فرمایا بلاکن تکونون غسائن کا غساء السیل، حضور نے فرمایا کثرت، تعداد کی کثرت کے باوجود حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ تعداد کی کثرت بس ہوگی، ہزاروں سے لاکھوں میں، لاکھوں سے کروڑوں میں، کروڑوں سے اربوں میں، فرمایا وہ تعداد کی کثرت ہی بس ہوگی، مگر اس تعداد کی حیثیت ایسے ہوگی جس طرح سیلاب میں تنکے بہہ جاتے ہیں، جس طرح سیلاب تنکوں کو بہا کے لے جاتے ہیں، تعداد کی کثرت کے باوجود حالت امت مسلمہ کی ایسی ہو جائے گی کہ کسی طرف سے بھی کوئی سیلاب آیا، کوئی ثقافت کا سیلاب آیا اس کے اندر بہہ گئے، کوئی اکانومی کا سیلاب آیا اس کے اندر بہہ گئے، کوئی سیاسی سیلاب آیا اس کے اندر بہہ گئے، کوئی مذہبی بدعقیدگی کا سیلاب آیا اس کے اندر بہہ گئے، یعنی فرمایا ایسے ہو جائیں گے، کثرت کے باوجود ایسے ہوں گے کہ جس طرح سیلاب آ جائے تو خس و خاشاک بہہ جاتے ہیں، تنکے بہہ جاتے ہیں، جاڑیاں بہہ جاتی ہیں، پتے بہہ جاتے ہیں، درخت بہہ جاتے ہیں، فرمایا جس طرح یہ چیزیں بہہ جاتی ہیں تعداد کی کثرت کے باوجود حالت یہ ہوگی کہ امت مسلمہ خس و خاشاک کی طرح بہنے والی ہوگی۔ ينتزع المحابة من قلوب عدوكم، فرمایا اور یہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، اس لیے خس و خاشاک کی طرح بہتے پھرو گے دشمنوں کے آگے، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا دشمن کے دل سے۔ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اب اس سے آگے وہ موضوع شروع ہو رہا ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، فرمایا دشمن کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، دشمن پرواہ ہی نہیں کرے گا، بے شک تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور تمہارے دل جو ہیں وہ وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ کس چیز کا شکار بولیے؟ سارے بولیے، کس چیز کا؟ وہن کا۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا وما الوہن، کہتے ہیں ہم نے حضور سے یہ بھی پوچھ لیا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو آسانی ہو جائے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہن کیا چیز ہو جائے گی کہ جس وجہ سے ہم اتنی ذلت کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم خس و خاشاک کی طرح بہنے والے تنکوں کی طرح بہتے رہیں گے ساری دنیا میں، اقوام عالم اکٹھی ہو کے ہمارے اوپر دعوتیں دے گی ایک دوسرے کو، جیسا کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا وہن ہے جو ہمارے دلوں کو لگ جائے گا؟ فرمایا تمہارا رعب دشمن کے دل سے کم ہو جائے گا اور تمہارے اپنے دل جو ہیں یہ وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ قال حب الحیات، فرمایا وہن زندگی سے محبت کر لینا ہے۔ وہن کیا ہے بولیے؟ زندگی سے محبت کر لینا۔
بکراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کر لینا۔ فرمایا جب تمہارے امت مسلمہ کے دل ایسے ہو جائیں تم زندگی کو پسند کر لو اور موت کو ناپسند کرو، پھر تمہاری یہ حالت ہو جائے جو حضور نے پہلے بیان فرمایا۔ یعنی جو زندگی کے ساتھ محبت بڑھ جائے اور موت کے ساتھ نفرت ہو جائے، موت کا ذکر بھی زندگی میں شاذ شاذ آتا ہو، موت کے اوپر فکر ہی کوئی نہ ہو، قیامت کے دن کی کبھی بات ہی نہ کی جائے، اگر کہیں ہو بھی جائے تو آگے سے تبصرہ یہ ہو کہ نہیں یار جلدی موضوع بدلو، بڑی خوش کی گلنا شروع ہو گئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بہن ہیں کہ حب الحیات و کراہیت الموت۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے کہ موت کو تو ناپسند کرو گے، موت سے تو نفرت کرنے والے بن جاؤ گے اور دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ گے، پھر اقوام عالم میں تمہاری یہ حالت ہو جائے گی۔ سو موت کا ذکر جو ہے اگر محفل ایصال ثواب میں بھی نہ ہو اور وہ مختصر سی بے شک 2-3 افراد کی وہ مجلس ہو جو فاتحہ خوانی کی ہم جس کو مجلس کہتے ہیں، اگر اس میں بھی موت کا ذکر ختم ہو جائے، وفات کے وقت بھی موت کا ذکر ختم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے موت کا ذکر کیا ہی نہ جائے، تو یہ وہ حالت ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ زندگی دنیا کی کو ہم نے پسند کر لیا۔ دنیا میں یہاں سے وہاں بھی ہونے لگے تو سیمینار منعقد، اور خود دنیا سے جانے کا جو سب سے کنفرم بات ہو اس کے اوپر ذکر ہی نہ کیا جائے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی سختی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ دلوں کی سختی کا، اور سخت دل ہدایت نہیں قبول کیا کرتا۔ باتیں سن سن کر مذاق اڑانے والے بھی قومیں بن جاتی ہیں مگر ہدایت حاصل نہیں ہوتی دلوں کی سختی کے باعث۔ ہدایت کی مثال ایسے ہوتی ہے قرآن و حدیث کی جس طرح آسمان سے بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی تفسیر اور شرح کی مثال ایسے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ زمین ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، کوئی جس طرح کی زمین ہو ویسا حاصل کر لیتا ہے۔ زمین سخت ہو، موت کا ذکر ہی نہ ہو، موت کا ڈر ہی کوئی نہ ہو، قیامت کے دن کا خوف ہی کوئی نہ ہو، تو وہ دل کی زمین سخت ہے۔ اس کے اوپر سارے رمضان میں الحمد سے لے کر بناس تک سارا قرآن بھی تلاوت سننے تو دل کو اثر نہیں فیل ہوتا، کیونکہ زمین سخت ہے اندر کی۔ مجالس میں محافل میں جا جا کر بچپن سے بوڑھا ہونے لگ جائے، بچہ ہو 10-12 سال کا جانے لگے اور بوڑھا ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، ہڈیاں جواب دے جائیں، پھر بھی اثر فیل نہ ہو، یہ دلوں کی سختی ہوتی ہے، دلوں کی سختی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے اور زندگی سے پیار کرنے لگ جاؤ گے تو ایسی حالت میں جا پہنچو گے کہ اقوام عالم جو ہیں وہ تمہارے اوپر یوں دعوتیں دیں گی ایک دوسرے کو جیسا کھانے کی دعوتیں ہوا کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ موت کے حوالے سے آج کی گفتگو میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الواقعہ کے اندر اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ انسان کی پیدائش کو بیان کیا، اس کے سارے مراحل کو بیان فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جوانی کا ذکر کیا اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے سارے احوال کو لفظاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ ایک مقام پر آتا ہے غالباً سورہ الحج کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ فرمایا اے لوگو اگر تمہیں شک ہو اس بات میں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھو گے، جو عالم کفر کو آج تک شک ہے، فرمایا اگر کسی کو شک ہو جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھو گے تو کبھی اتنا تو سوچ لیا کرو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، پہلے بھی تو ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے،
اپنی موجودہ زندگی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے اوپر تو کبھی ایسا وقت تھا کہ تم موجود ہی نہ تھے، تم مردہ تھے، تم عدم تھے، تمہارا وجود ہی کوئی نہ تھا۔ اگر آج ایک شخص 50 سال کا ہے تو 51 سال پہلے دنیا میں کوئی بندہ نہ جانتا تھا کہ یہاں پر کون آنے والا ہے۔ ذرا خود تو سوچا کرو نا۔ اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 41 سال پہلے تو اس دنیا کو کوئی خبر نہ تھی کہ کون سی شخصیت دنیا میں آنے والی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان کیف تکفرون باللہ، فرمایا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس ہم نے تو تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ فرمایا تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ سو جب اپنے ہونے کو دیکھتے ہو تو کبھی اپنے نہ ہونے کو بھی دیکھا کرو۔ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہو، اپنے ہیئر سٹائل درست کرتے رہتے ہو، اپنے کپڑے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو، تو کبھی یہ بھی سوچو کہ ایک وقت تو ایسا تھا جب تک دنیا میں تھے ہی کوئی نہ۔ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی قیامت اور قبر کی دلیل کے طور پر پیش فرما رہا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب تم موجود ہی نہ تھے، ہم نے تمہیں وجود عطا فرمایا۔ جس طرح ایک وقت ایسا تھا تم موجود نہ تھے تو ہم نے تمہیں وجود دیا، ایک وقت پھر وقت ایسا آ جائے گا کہ جب تم پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور پردہ کر جاؤ، پھر تم نہ دنیا میں ہوگے۔ جس طرح تمہیں پیدائش سے 1 سال پہلے تک کوئی نہ جانتا تھا کہ تم کون ہو، پھر دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہیں کوئی بھی نہ جانے گا کہ اس دنیا میں کون آیا تھا۔ کسی کو خبر نہ ہوگی کہ یہاں پہ کون کون سے نواب آ کر گزر گئے۔ یہ زمین وہی ہے جو پہلے دن بنائی گئی، بڑے بڑے لوگ یہاں پر گزر گئے، آج ہمیں ان کی خبر نہیں رہی۔ بڑے بڑے لوگ، کیا میں کہتا ہوں کہ ہمارے حال ہو چکے، ہم میں سے شاید یہاں کی جنریشن میں کم لوگ ایسے جن کو اپنے پردادا کی بھی خبر ہو، شاید دادا تک کی لوگوں کو خبر ہو، لیکن پردادا تک کی خبر نہیں۔ جسٹ 70 80 یا 100 سال پہلے آنے والا بندہ اس دنیا میں، اگر آج ہم اس کو نہیں جانتے تو جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں کون جانے گا؟ فرمایا لوگوں اس وقت کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، پیدا فرما کر تمہیں ایک بچے کسی صورت میں دنیا میں تمہارے اعضاء کے اندر قوت پیدا کی، تم جوان ہو گئے۔ جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تم بچے تھے، تمہارے اعضاء کمزور تھے، پھر تمہیں کمزوری عطا کی۔ پہلے دوڑتے بھاگتے تھے، پھر تمہیں سانس چڑھنے لگ گیا، حتیٰ کہ بچوں کی طرح پھر تم بیڈ کے اوپر آ گئے۔ جس سے پہلے اپنی غلاظتیں پھینکتے تھے، اسی طرح پھر پھینکنے لگے۔ ذرا خدا کا نظام تو دیکھا کرو، وہ کس طرح بڑے بڑوں کو ایک پروسیس سے گزارتا رہتا ہے، گزار کے پھر اسی جگہ پر لے آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری سچویشن کے اندر ایک خاص وقت جو ہے انسان کا اس دنیا سے جانے کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مواقع پر قرآن مجید میں بیان فرمایا اور اپنی توحید کی دلیل اور انسانوں کے لیے دعوت غور و فکر اس کے اندر رکھی ہے، تاکہ یہ غور و فکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندہ جو ہے اپنی اصلاح کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں آ جائے، اس لیے کہ وہ وقت خاص جو اس دنیا سے جانے کا ہے اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ لمبی چوڑی نہیں ہوا کرتی۔ یہ اکنامک منصوبے 10-10 سال کے بنتے ہیں، زندگی کا منصوبہ 1 منٹ کا بھی نہیں بنتا۔ جب بندہ جانے لگے تو جاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح بندہ مین گانگ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، خالق کائنات فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح پرواز کرنے کے لیے حلق میں آ پہنچتی ہے
تو تم اس کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت ایک ایک لفظ کے ساتھ انسانوں کے سامنے واضح فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا کہ اصلاح کے لیے لمبے سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصلاح ہونی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، اصلاح کے لیے لمبے پروگرام نہیں بنایا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ سب علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غالباً آپ کے ارشاد آپ نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا فریب جو انسان پر ہے وہ لمبی زندگی کی آرزو دے دینا۔ سب سے بڑا فریب انسان پر اسے لمبی زندگی کی آرزو دے دینا ہے کہ نہیں ابھی تو میرے تو بڑے سال ہیں۔ انسان کسی کو کندھا دے کر قبرستان بھی جا رہا ہو پھر بھی یہ کہتا نہیں میرے تو ابھی بڑے سال ہیں۔ اللہ پاک فرماتے فلولا اذا بلغت الحلقوم، فرمایا کہ جب روح پرواز کرنے کے لیے نکلنے کے لیے تمہارے حلق میں آ پہنچتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ گرادوی سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بدرجہ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ علماء اولیاء نے فرمایا کہ روح کا نکلنا جو ہے وہ قدموں سے شروع کیا جاتا ہے۔ کیا؟ پاؤں کے ناخنوں سے روح کا نکلنا جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی حلق کا ذکر فرمایا، یعنی بالکل جب نکلنے کے آخری سٹیج پر آ پہنچتی ہے۔ اور میں فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک آ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور فرمایا تم سارے اس وقت بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عزیز و اقربا پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے منظر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا اور ہم اس مرنے والے کے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا یوں چارپائی پڑی ہے، بندے کی روح جو ہے وہ پرواز کر رہی ہے، باپ بھی پاس بیٹھا ہے، بھائی بھی پاس بیٹھا ہے، بہن بھی پاس بیٹھی ہے، بیوی بھی پاس بیٹھی ہے، اولاد بھی پاس بیٹھی ہے۔ فرمایا جتنے قریب تم ہوتے ہو نا اس کے، نحن اقرب الیہ منکم، ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا کبھی ہمارے بھی تو قرب کو سمجھو، ہم بندے کے کتنا قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم سمجھو ہم بڑے اس کی چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے پاس ہیں۔ فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فرمایا پھر کیوں ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر تم کسی کی ملک و اختیار میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم سچے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ نافرمانی کرنے میں، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑنے میں معاذ اللہ، اگر تم کفر میں اپنے میں سچے ہو، اپنے شرک میں سچے ہو، اپنی بدعقیدگی میں سچے ہو، یا اپنے برے اعمال کے اندر اگر تم سچے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایک دلیل قائم فرماتا ہے۔ فرمایا ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اللہ کا نظام فالو نہیں کرتے، اس کی باتوں کو اپناتے نہیں، اس کے احکام کو مانتے نہیں، جلوت میں خلوت میں جاؤ تو کچھ اور ہو، جلوت میں رہو تو کچھ اور ہو، بازار میں کھڑے ہو تو اور ہو، مسجد میں کھڑے ہو تو اور ہو، محفل میں ہو تو اور ہو، تنہائی میں ہو تو اور ہو، لوگوں کے سامنے تو تمہاری میٹھی زبان رکتی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اس بات کو سمجھو نا ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو اپنے ان سارے کرتوتوں کے اندر کہ جو تم اللہ کی نافرمانی میں، اس کی بغاوت میں، اس کی نظام کی سرکشی میں اور اس سے دور رہنے والے جتنے کام اس نے منع کیے ان سارے کاموں کو کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم نے اس سے روح کو واپس لوٹا کیوں نہیں لیا؟ ماں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کچھ عرصہ اور میرے پاس رہ لیتا، بیوی چاہتی تھی اس کا خامد کچھ عرصہ اور اس کے پاس رہ لیتا، بھائی چاہتے تھے ہمارا بھائی ہمارے پاس ابھی اور دنیا میں ٹھہرتا،
باپ چاہتا تھا میرا بیٹا بیٹی میرے پاس اور ٹھہرتا، فرمایا سارے چارپائی کے گرد کھڑے بھی ہوتے ہو، خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ بھی اور دنیا میں رہے، فرمایا سارے کچھ کے باوجود اگر ہم درمیان سے لے جاتے ہیں اسے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر اپنی باتوں میں تم سچے ہو تو تم اس کی روح کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ تم اس کو اپنے پاس روک لیتے؟ تمہیں تو خواہش بھی تھی، اس لیے نہیں روک سکتے کہ نظام جس طرح وہ ہمارا درست ہے، یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو سمجھتے ہوئے اس نظام کو بھی سمجھ لو کہ جو کچھ وہ ارشاد فرما دے اسی کا ارشاد درست ہے، جو وہ کہہ دے نفع صرف اس کے اندر ہے، جس سے وہ منع کر دے سارا نقصان صرف اس کے اندر ہے۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو لوٹا کیوں نہیں لیا تھا؟ اگر اس وقت اس کو لوٹا نہیں سکے تو جتنی دیر سانس درست چلتی ہے اتنی دیر میں مالک کی اطاعت میں سانسوں کو گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہو پھر۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جب تمہاری زندگیاں گزر رہی ہیں اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے اور دنیا سے جانے کا لمحہ آ جاتا ہے، فرمایا ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں برائیوں میں گزاری ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بغاوت میں گزاری ہوئی ہیں، یہ ہماری مفت کی جو خوش فہمیاں ہیں نا، غلط فہمیاں نہیں، خوش فہمیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توڑ رہا ہے اس آیت پاک میں۔ فرمایا کہ وہ تم نے جو کچھ برائیوں کے اندر اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اچھائی سے دور رہے ہو، نیکی سے دور رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں کے قریب رہے ہو، فرمایا جنہوں نے ایسی زندگیاں گزاری ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ فرمایا کیا تم لوگ یہ بھی سمجھے ہوئے ہو، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم ان کو ویسے کر دیں گے جیسے ایمان والوں کو اور نیکیاں کرنے والوں کو ہم نے کیا، سواء محیاہم ومماتہم، موت کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت۔ فرمایا یاد رکھنا جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں تھی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، اس کی فرمانبرداری میں گزری، اس کی موت بھی اور ہے، اور جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری اس کی موت بھی اور ہے۔ فرمایا سواء محیاہم ومماتہم، فرمایا ہم وہ نادان یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہماری پیروی کی، ہماری اطاعت کی، جنہوں نے ہمارے احکام کا دامن یوں پکڑ کے رکھا کہ ساری زندگی جی چاہتا تھا یہ رشتہ دار ہیں ان کی غیبتیں کریں، نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا غیبت نہیں کریں، انہوں نے نہیں کی، جھوٹ بول کر مفاد لے سکتے تھے، کمیون سے فنڈ آ سکتا تھا، جھوٹ بول کر برے پیسے جو اپنی جیب میں ڈال سکتے تھے، نہیں لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جھوٹ سے منع کر دیا۔ ساری دنیا میں فحاشی عریانی کا ماحول تھا، لوگ بدکاری کے لیے گدھوں کی طرح باہر نکلا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے جن لوگوں نے اس راہ کے اوپر قدم نہیں رکھا ان کی موت اور ہے۔ جنہوں نے حرام کے رزق کھائے، چوریاں کی، ڈاکے کیے، سارا کچھ کیا، جنہوں نے قتل کیے ناجائز، سارا کچھ کیا، اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے قتل کر ڈالے، اللہ نے حلال رزق کا کہا تھا انہوں نے حرام کھایا، اللہ نے چوری سے منع کیا تھا انہوں نے چوریاں کی، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا تھا انہوں نے جھوٹ بولے، اللہ نے غیبت سے روکا تھا انہوں نے غیبتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد نظری سے غیر محرم کے اوپر بری نگاہ ڈالنے سے روکا تھا، گلیوں میں بھی ڈالتے، میڈیا کے اوپر بھی ڈالتے، نیٹ کے اوپر بھی ڈالتے، یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالتے، وہ سارا کچھ کرنے والے وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ان کی موت اور اولیاء کی موت ایک جیسی ہوتی ہے،
ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کتنی بری بات ہے کہ گناہگار بھی اپنے آپ کو نیکوکار کی طرح سمجھا ہوا ہے۔ فرمایا خبردار ہو جو سواء محیاہم و مماتہم، نیک متقی پرہیزگاروں کی اور عام لوگوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقی پرہیزگار مومن بنو، اس لیے کہ ظاہری طور پر تو یوں ہی لگتا ہے کہ سارے دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے جانے جانے میں بھی فرق ہے، جانے جانے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس بات کو قرآن مجید میں اس مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ یاد رکھنا ہم موت کے وقت ایک جیسا سب کے ساتھ سلوک نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اور آتا ہے، غالباً سورہ الانفال میں یا کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے کہ جب ہم کافر کی جان نکالتے ہیں، کس کی جان نکالتے ہیں بولیے؟ کافر کی۔ فرمایا جب ہم اس کی جان نکالتے ہیں تو اس کی جان نکالنے کے وقت اس کو جو ضربیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، کیا اس کو جو ضربیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، جو اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے موت کے وقت، اس کو تم پاس بیٹھے ہوئے بھی بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی بندے کو معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ قبر کھود کر کسی مردے کو قبر میں دیکھے اور وہ بالکل آرام سکون سے لیٹا ہوا ہو، کوئی بندہ دیکھنے والا دنیا میں یہ فیل ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے کہ جو یہ فیل کر سکے یہ عذاب میں ہے کہ ثواب میں ہے۔ کیوں کہ یہ معاملات ایسے ہیں جس سے انسان سویا ہوا ہوتا ہے، سوئے انسان کے پاس ایک جاگا ہوا بندہ بیٹھا ہو، وہ سویا خواب میں لذت لے رہا ہو، تب بھی جاگنے والے کو کوئی خبر نہیں، اور وہ خواب میں اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہو، کوئی خواب ایسا تکلیف دے دیکھ رہا ہو، پھر بھی جاگنے والے کو خبر کوئی نہیں، اس کو وہ سویا ہوا بس نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے انسان، فرمایا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو تم یہ مت سمجھنا، یہ بالکل خام خیالی اور کم علمی ہے، کہ اگر کسی کی بیڈ کے اوپر موت آئے تو بڑی اعلیٰ ہے، اگر کسی کی ہاسپٹل میں اے سی لگے ہوئے ہوں موت آئے تو بڑی اعلیٰ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، موت اس کی اعلیٰ ہے جس کو مولا کے راہ میں موت آئی ہے۔ موت کے وقت یاد رکھیے گا جو تکلیف ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، موت کے وقت کی جو تکلیف ہے عالم نزاع کی، اس کا تعلق ظاہری جو شکل و صورت ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک بندہ جہاز سے گر گیا، جہاز کریش ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، عذاب بھی کوئی نہ ملے، پتہ بھی نہ چلا، ایک بندے کی بیڈ کے اوپر موت ہوئی، موت کے وقت عالم نزاع میں جو تکلیف ہونی ہے، جہاز پھٹتے ہوئے دیکھ کر، سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر، کافروں کے ساتھ لٹتے ہوئے دیکھ کر، یہ نہیں سمجھ لینا کہ اس کی بڑی دردناک موت ہوئی ہے، اس لیے کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس ساری کا تعلق محض انسان کے عقیدہ اور اس کے عمل کے ساتھ ہے، جو ظاہر ہمیں نظر آتی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ موت کے وقت جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جو ظاہری صورت بنتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، تکلیف کا تعلق اس انسان کے پچھلے عقائد اور اس کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جب شہید کے بازو کٹ رہے ہوں، جب اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں، جب اس کی جسم کے اوپر سے ٹینک گزر رہے ہوں، جب شہید اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہو، اس کے سارا کچھ جو ہے وہ تو گر رہا ہوتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، بازو کٹ گئے، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی، ٹانگیں کٹ گئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، ہاتھ پاؤں جل گئے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ شہید کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب شہید کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ایسے نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، آزاد کٹ کے گر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، جسم کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے ہیں، اس لیے تکلیف نہیں ہوتی کہ شہید کے آنکھوں کے سامنے جلوہ یار ہوتا ہے۔
اور جلوہ یار اور حسن ایسا ہو جو سامنے ہو تو وہ تو مصر کی عورتوں کو نہیں تکلیف ہوتی سیب کاٹتے ہوئے انگلیاں کاٹ گئی، اور جلوہ خدا یا جلوہ مصطفیٰ جس کی آنکھوں کے سامنے وقت نیزا ہے وہ اس کا جسم کٹ بھی جائے اس کو ذرا برابر کوئی تکلیف نہیں۔ اور ایک فاسق آدمی یا کافر آدمی یا اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کرنے والا آدمی وہ بیڈ کے اوپر بھی جان دے اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، شہید کو تو تکلیف ہے ہی کوئی، بے شک وہ میدان کے اندر کیوں نہ جان دے رہا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ عالم نظام میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا تعلق عقیدہ اور عمل کے ساتھ ہے، ظاہری صورت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، عقیدہ اور عمل کے ساتھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یا آخری مقام عرض کر کے 6 بجے تک کا ویسے وقت تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ قبلہ قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو میں بس کلوز کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا، روز قیامت کے حوالہ بھی ایک عرض کر کے تو بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید سارا بھرا ہوا ہے قیامت کے احوال کے ساتھ۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا بندہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے، کئی انسان ہم اس وقت برزخ میں ہیں۔ کس مقام پر ہے بولیے؟ برزخ۔ برزخ یہ وہ مقام ہے جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دنیا سے گئے، کیونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں، روز قیامت تو ابھی آیا نہیں، وہ جتنے انسان دنیا سے ڈیلی جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے یا ہزاروں لاکھوں سال پہلے جانے والے انسان وہ سارے عالم برزخ میں ہوتے ہیں۔ عالم برزخ جو ہے اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک عالم ہے، ایک حالت ہے۔ اس عالم برزخ کے اندر ثواب بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اور ظاہر جو احادیث پاک سے ہے اس کو آپ اگر ڈیوائیڈ کرنا چاہیں روز قیامت کو اور قبر کی لائف کو تو اس کی ڈویژن کچھ ایسی بنتی ہے کہ قبر کے اندر عقائد کا حساب ہے اور قیامت والے دن اعمال کا حساب ہے۔ قبر میں جو کویسچن آنسر سیشن ہے وہ صرف عقائد کے متعلقہ ہے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اور یہ سارے عقائد ہیں۔ جتنے انسان عالم برزخ میں ہیں یہ لاکھوں ہزاروں سال جو ہیں، یہ یاد رکھیے گا یہ بھی ہمارے اعتبار سے ہیں، کیونکہ اس نظام شمسی کے ہم پابند ہیں۔ یہ جو نظام شمسی ہے اس کے ہم پابند ہیں، ہم ماہ و سال اپنے طریق پر گنتے ہیں۔ اسی نظام شمسی میں آپ مختلف جگہوں پر چلا جائیں، بالکل اسی طرح میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں بات دوسری طرف نہ نکل جائے، جس طرح پاکستان میں اس وقت تقریباً 8:30 ہو گئے ہیں، 8:30 ہو گئے ہیں، اور یہاں پر ابھی 5:30 ہونے والے ہیں۔ جس طرح یہاں پر یہ وقت کا فرق ہے نا، اسی نظام شمسی میں آپ یہاں سے کسی دوسرے سیارے پر چلے جائیں، ایک نظام شمسی میں رہتے ہوئے بھی یہاں اور وہاں کے دن اور سالوں کا فرق ہے، دن اور سالوں کا فرق ہے۔ اچھا، جس طرح یہ ظاہری طور پر فرق ہے، اسی طرح جو عالم برزخ ہے وہاں کے ماہ و سال جو ہیں وہ دنیا کے ماہ و سال کے برابر نہیں ہیں۔ دنیا کے ماہ و سال اس سورج کے ساتھ متعلقہ ہے، اور عالم برزخ کے جو ماہ و سال ہیں وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر پاسبل ہے لاکھوں سال گزر جائیں، اور یہ بھی پاسبل ہے وہاں پر ایک لمحہ بھی ابھی نہ گزرا ہو۔ اس کی ایک مثال میں قرآن مجید سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب لوگ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پوچھے گا لوگوں سے، بتاؤ دنیا میں کتنی دیر رہ کے آئے ہو؟ فرمایا جب ہم یہ سوال کریں گے تو اکثر لوگ ایسا کہیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ لگتا ہے ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ بس ہم دنیا میں رہ کے آئے۔ یہ جو ابھی تو لگتے ہیں نا 60 سال 70 سال 100 سال 110 سال جی فلاں زندہ رہا، یہ جو ساری زندگی ہے، فرمایا جب ہم قیامت والے دن پوچھیں گے آپ بتاؤ کتنی دیر رہ کے آئے دنیا میں، تو وہ کمپیریزن جو خود انسان تب وہاں جا کر کرے گا وہ یہ کرے گا کہ لگتا ہے کہ بس ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ بس ہم دنیا میں گزار کے آئے۔
یعنی عالم برزخ میں جو کچھ ہے وہ ماہ و سال اس دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے وہاں پر مدت کا عالم جو ہے وہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی یہ مبارک کتاب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ جب قیامت والے دن فرمائے کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، تمام انسانوں کو جتنے اس نے پیدا فرمائے تھے پہلے دن سے لے کر اس قیامت والے دن تک، سارے کے سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے زندہ فرما دے گا۔ اور یہ زمین جس سے فرمایا قرآن مجید میں کل من علیہا فان، زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ فرمایا فنا ہونے والا ہے۔ ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آگ کا شکار ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، سارا نظام کائنات جب ایک دفعہ سارے کا سارا بکھر جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اس سب کی ہم پھر دوبارہ تخلیق کریں گے۔ یہ تخلیق کا پروسیس پھر دوبارہ ہوگا۔ اس تخلیق کے پروسیس کے بعد پھر انسانوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا سارے کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جمع ہوں گے، تو قیامت کے احوال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حال جو ہے وہ بیان فرمایا۔ فرمایا بلا یسأل حمیم حمیما، فرمایا یاد رکھو کہ قیامت والے دن کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں کیوں اللہ پاک نے بیان فرمائیں؟ اس لیے بیان فرمائیں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کا قرآن سنیں، حضور کا فرمان سنیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ دوست کے کہنے پر نیکی تو کریں مگر دوست کے کہنے پر اللہ کی بغاوت کا راستہ نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آج دوستوں کے کہنے پر برائی کی راہوں پر نکل پڑو گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، تو یاد رکھنا جب قیامت والے دن ہمارے سامنے آؤ گے نا، کوئی دوست کسی دوست کا حال بھی نہیں پوچھے گا۔ سو اب مراد یہ کہ اب اس دنیا کی زندگی میں دوستوں کی خاطر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دوست احباب یار ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک بھی بندہ اٹھ کے نہیں جاتا نہیں یار دوست نہ ناراض ہو جائے۔ بڑی انتہائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جو ہم دوستوں میں بیٹھ کر گزرتے ہیں صرف دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے۔ فرمایا ان دوستوں کا حال ہم تمہیں ابھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ قیامت والے دن یہ تو نہ کہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، کسی نے بتایا نہیں، کسی سے یا اللہ سنا ہی نہیں تھا۔ فرمایا بلا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھ سکے گا۔ یبصرونہم، یہ بڑا قابل توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ہی قابل توجہ ہے، لیکن اس موضوع کے اعتبار سے یہ بڑا قابل توجہ لفظ ہے۔ فرمایا یبصرونہم، ایسا بھی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا دوست کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ فرمایا نہیں، یبصرونہم، سارے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، سارے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کے باوجود کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، دکھائی دے رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، اور پھر کیا ہوگا؟ یود المجرم، فرمایا جو ہمارا مجرم ہوگا، جو ہماری بغاوت کے راستے پر دنیا کی زندگی گزار کے آیا ہوگا، جو ممبر رسول سے اٹھنے والی آواز کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نہیں مولوی کی آواز کہتا رہے گا ساری عمر، وہ یہ سمجھے گا فلاں مولوی صاحب نے یوں کہا، فلاں عالم صاحب نے یوں کہا، اس کو ساری عمر یہ نہیں سمجھ آئے گی بھئی عالم صاحب کی کیا مجال ہے کچھ کہیں، یہ تو ایک پیغام ہے اللہ اور اس کا رسول دینے والا ہے، اس کی تو زبان بس مل رہی ہے۔ یود المجرم، فرمایا جو ہماری نافرمانی کی راہ پر زندگی گزار کے آیا ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ اس دن چاہے گا، کیا چاہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فرمایا وہ چاہے گا کہ آج
جو عذاب اس کو ملنے والا ہے، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت ہونے والی ہے، آج اس کے اعمال پر جو اس کی پکڑ ہونے والی ہے، آج زندگی بھر کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، جرم، سارا کچھ جو ہے اس کے اوپر آج اس کو عذاب ملنے والا ہے۔ کاش اس کو عذاب نہ دیا جائے۔ اور اگلا لفظ قرآن کا بڑا قابل فکر ہے، اور عذاب سے رہائی کیسے چاہے گا؟ اس لیے چاہے گا کہ شاید مجھے عذاب تو نہ دیا جائے، یومئذ ببنی، اس عذاب کے بدلے میں کاش خدا میرا بیٹا ہی لے لے، بیٹے کو عذاب ہو، مجھے عذاب دیا۔ میں اتنی سخت کیفیت ہو جائے گی قیامت والے دن کی۔ آج اولادوں سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے ہے؟ اولاد کے پیٹ میں حلال جائے یا حرام، ہمیں تو سروکار ہی کوئی نہیں۔ اولاد ساری عمر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، ماتھے پر شکن نہیں، ہماری مرضی سے شادی نہ کرے تو پریا پڑ جائے۔ اولاد ساری عمر اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ سے دور رہے، ایک دن کوئی پریا نہیں بیٹھتا۔ جب والدین کی اپنی بات نہ مانے، اس وقت کہتے ہیں کہ والدین کا بڑا مقام ہے دین کے اندر۔ بھائی دین کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا سب سے زیادہ مقام ہے۔ والدین کا مقام بھی تو مصطفیٰ نے بیان فرمایا، نہ فرماتے تو کیا کر لیتا کوئی والد اور والدہ۔ والدین کا مقام بھی تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم کے رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی روشنی میں ہی والدین کا مقام ہے اگر کچھ ہے تو۔ اور اللہ اور اللہ کا رسول یہ فرما رہے ہیں، آج جن اولادوں کی خاطر سارا کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بھی چھوڑ جاتے ہو، حالت یہ ہو جائے گی کہ قیامت والے دن بندے کہیں گے شاید آج جو مجھے سزا ملنے والی ہے، من عذاب یومئذ ببنی، آج خدا میرے بدلے میں میرا بیٹا ہی کوئی قبول کر لے۔ عذاب کو سہنا آسان نہیں۔ انسان تو اپنے جسم سے اندازے لگا سکتا ہے، انسان کو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے تو جسم برداشت نہیں کرتا، دنیا کی آگ کے قریب سے گزرے جسم برداشت نہیں کرتا۔ نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی، جو خود جلا لے اس کے تو قریب سے نہیں گزر سکتا۔ جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے اس کی تپش کو کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا کہ انسان چاہے گا کہ شاید آج اس کو رہائی مل جائے اور بدلے میں اس کے بیٹے کو عذاب دے دیا جائے۔ پھر اسی پہ بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خیر و سلامتی عطا فرمائے، مگر دین کا پیغام جو ہے اس بات کو سمجھ لیں، آج کس نشست میں ضرور کوشش کریں۔ فرمایا کہ بندہ چاہے گا کہ شاید آج اس کے بدلے میں اس کی بیوی یا اس کی بھائی کو ہی عذاب دے دیا جائے۔ ہمارا بڑا کلچر ایک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ گھر والوں نے جس طرح کہا تھا، گھر والوں کی خواہش پر بے شک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جویلریوں کے انبار دو اور دو، اللہ تعالیٰ اگر اس کے حلال سے عطا کرتا ہے تو، لیکن اس عظیم دائرے کار کو نہ چھوڑو جو بہت کھلا دائرہ ہے ایکچولی، مگر اس دائرے سے باہر تو نہ نکلو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے لگایا ہوا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ فرمایا یاد رکھو آج سارا کچھ اگر کرو گے، قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ بندہ کہے گا یا اللہ آج بدلے میں میری بیوی یا بھائی کو ہی قبول کر، مجھے بس چھوڑ دے، بس میرا جرم جو ہے وہ معاف ہو جائے۔ آگے فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، فرمایا پھر وہ یہ بھی خواہش کرے گا کہ شاید آج اس کے بدلے میں اس کے سارے خاندان اور پارٹی کے لوگوں کو ہی دے دیا جائے۔ جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، جو اس کو دنیا میں پناہ دیتا تھا، کبھی مال کی پناہ، کبھی جان کی پناہ، کبھی رزق کی پناہ، کبھی کسی حوالے سے، کبھی عزت کی پناہ، جو اسے فرمایا پناہ دیتا تھا، پھر بندہ کہے گا شاید، اور یہ پناہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمارے اس ماحول کے اندر پارٹی کی طرف سے ملتی ہیں، خاندان کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، برادری کی طرف سے، عزت کی، دولت کی، دکھ درد میں شامل ہونے کی، یہ ساری وہ پناہیں ہیں۔ فرمایا انسان چاہے گا شاید اس کے سارے خاندان جو اسے پناہ دیتے تھے انہی کو آج لے لیا جائے، مگر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آگے خالق کائنات فرماتے ہیں کیوں؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، فرمایا ہم تمہیں کیا اس دن کی ہیبت اور ہولناکی بیان کریں؟ فرمایا بندہ یہ چاہے گا
کہ اس کے بیٹے لے لیے جائیں، اس کی بیویاں لے لی جائیں، اس کے بھائی لے لیے جائیں، اس کے ساری پارٹی اور خاندان کے لوگ لیے جائیں۔ فرمایا صرف یہی نہیں، وہ عذاب اتنا سخت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، بندہ یہ خواہش کرے گا یا اللہ آج ساری روئے زمین کے لوگ تو لے لے مگر مجھے عذاب سے نجات دے۔ 6 ارب اور 90 کروڑ کے لگ بھگ اس دنیا کی اس وقت آبادی ہے، اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر ایک انسان کو عذاب دیا جانے لگا وہ کہے گا مولا یہ 6 ارب اور 90 کروڑ کو بے شک عذاب دے پر آج مجھے ضرور چھوڑ۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا جو کچھ زمین میں ہے کہے گا یا اللہ آج وہ سالہ لے لے پر مجھے معاف۔ انسان ہر چیز کی قربانی دینے پہ آ جائے گا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی سوائے عقیدہ حق اور عمل صالح کے، عقیدہ حق اور عمل صالح کے۔ صرف انسان کے ساتھ قبر میں یہ بات جو ہے وہ اتر جائے گی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کوئی ہماری طرح کا دنیا دار بندہ پہنچا، اس نے کہا حضرت میں نے بڑی مشکلوں سے مال و دولت کمایا ہوا ہے، میرا بڑا یہ دل کرتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی طرح میں اپنا مال و دولت لے کے تو قبر میں چلا جاؤں۔ ہر ایک کی خواہش ہے بینک اکاؤنٹ چھوڑ کے جانے کو کس کا دل کرتا ہے؟ 12 گھنٹے کام، 16 گھنٹے کام، اس کے بعد بینک اکاؤنٹ بھرے تو ہر کوئی نہیں جاتے، میرے تو نہیں آج تک بھرے گئے، تو جن کے بھرے جاتے ہیں ان کو تو ضرور فکر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب ایسی کیفیت بن جائے، وہ امام فخر الدین رازی کے پاس آیا کہ حضرت کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ سارا مال و دولت لے کے دنیا سے چلا جو آپ نے فرمایا نسخہ ہے میرے پاس۔ وہ حیران ہو گیا، آج تک اس سوال کا کسی نے جواب نہیں تھا دیا، کہنے لگا یہ آپ کے پاس کیا نسخہ ہے؟ آپ نے فرمایا سارا مال و دولت جتنا بھی رزق حلال ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو، خدا تعالیٰ مجھ سے قسم لے لو قبر میں تمہیں واپس کر دے گا۔ نسخہ یہ ہے، فرمایا سارا اللہ کی راہ میں دے دو، خدا تعالیٰ سارا کچھ تمہیں قبر کے اندر واپس کر قبر میں لے کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کے ماحول میں یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری کوئی دوستی، کوئی پیار، کوئی سلوک، کوئی تعلق، حتیٰ کہ بیوی بچے کا تعلق، بیٹے کا تعلق، انسان جو ہے وہ کہے گا یا اللہ ان کو لے لے اور مجھے بس چھوڑ دے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یا اللہ کیا ساری کائنات میں اس قیامت والے دن میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا؟ فرمایا باقی ساری چیزوں کی نسبت ایک بات اس وقت عرض کر دیتا ہوں قرآن مجید سے، فرمایا ایک تعلق ہے جو قیامت کی کچہری میں بھی کام آ سکتا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کی کچہری میں کوئی تمہارے کام آئے، ساری دوستیاں چھوڑ دو، سارے ناطے چھوڑ دو، سارے تعلق چھوڑ دو، ہر دوستی کو پیچھے رکھو۔ اگر دوستی کرنی ہے اس دنیا میں تو اللہ کے ولیوں سے کرو، قیامت والے دن خدا کہتا ہے وہ اولیاء کی دوستی قیامت کی کچہری میں بھی کام آ جائے۔ الاخلاء یومئذ، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ جس اس مقام پر فرمایا یا اللہ کون سی دوستی ایسی ہے جو دشمنی میں نہیں بٹے گی؟ فرمایا الا المتقین، متقین کی، صالحین کی، اولیاء اللہ کی دوستی ایک ایسی دوستی ہے جو قیامت والے دن بھی دوستی ہی رہے گی، دوستی سے دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی، وہ وہاں پر بھی فائدہ دے جائے گی۔ اس ماڈرن پڑھے لکھے دور میں یہ سبق دینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اولیاء اکرام کے ساتھ نسبت ایک ایسی چیز ہے جو قیامت کے میدان میں بھی بندے کے کام آ سکتی ہے۔ آپ ساری دنیا کا آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب کرے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ لیکن ایک بات بڑی میں خاص آپ کو عرض کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ ترجمے کے ساتھ۔ ہم جتنے بھی اجمی مسلمان ہیں نا، اجمی مسلمان یعنی غیر عرب مسلمان، وہ بے شک پاکستان کا ہو، ناروے کا ہو، ڈنمارک کا ہو، ساؤتھ افریقہ کا ہو، یعنی غیر عرب جتنے بھی اجمی مسلمان ہیں، ہمارے ہاں آپ پاکستانی کمیونٹی میں خاص طور پر یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے، بہت اچھا ٹرینڈ ہے، ہم اسی کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بات کی ایک اپنی حد ہوتی ہے۔
کیا ہر بات کی ایک اپنی حد ہے؟ اس کو اعتدال کے اندر ہی بیان کیا جائے وہ دین ہوتا ہے، اعتدال سے زیادہ نہیں۔ میں یہ بات عرض کرنے لگا تھا کہ آپ اگر قرآن مجید کو وداؤٹ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے، ایک ایک حرف پڑھنے کا بھی ثواب ہے، وہ تو بڑی دور کی بات، قرآن مجید کی زیارت کرنے کا بھی ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو الف لام میم کہے گا خالی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں خالی تلاوت قرآن سے۔ ترجمہ قرآن کو پڑھنا اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ترجمہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ترجمہ سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود میں ہدایت کی بات بس عرض کرنے لگا، وہ یہ ہے کہ سارے کیا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والے یا تفسیر پڑھنے والے کیا سارے لوگوں کے احوال سنورے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟ بولیے، ہمیں تو یہ کمی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے جی خالی ناظرہ پڑھا ہوا ہے، ترجمہ نہیں ہم نے پڑھا۔ ہم نے بھی الحمدللہ اپنے پاس خواتین کی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس اب شروع کی ہوئی ہے، لوئیڈا اور سندا کو 2 دن کلاس ہوتی ہے، وہ کوشش تو ہم جاری رکھیں گے۔ میں جو بات آپ کو بتانی ہے اس کی طرف توجہ ضرور دیجیے گا۔ ایک بندہ ترجمے کے ساتھ سارا قرآن مجید پڑھ لیتے، اس کا حال کیوں نہیں بدلتا؟ اس بات کی طرف بھی کبھی توجہ گئی؟ ہمارے اندر تو یہ کمیاں ہیں کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، تراویح میں بھی سارا سنتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا۔ مجھے یہ بتائیے، عالم عرب کو بھی یہ کمی ہے؟ جواب دیں۔ عالم عرب کو تو ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہے، ان کا تو بچہ بغیر کسی سے ترجمہ پڑھے ہوئے اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو عالم عرب کی اخلاقی حالت کیا بڑی اعلیٰ معیار کی ہے؟ جواب دیں۔ نہیں۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وہ سبب، وہ گرن، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے بھی بندہ، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لے، تفسیر کے ساتھ بھی، اور ایک قوم ایسی ہو جس کو ترجمے کی ضرورت ہی کوئی نہ ہو، اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی صالحیت کی راہ پر اور تقویٰ کی راہ پر، طہارت کی راہ پر نہیں ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں جی ہمیں ترجمہ نہیں آتا اس کی ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ جن کو ترجمے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اگر ان کی بھی اخلاقی حالت نہیں سنوری تو سمجھو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرآن مجید کی قرات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے جس سے جا کر ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہے یاد رکھ لینا، وہ صحبت صالحین ہے۔ نیک انسان کی صحبت کے سوا ہدایت نہیں ملتی۔ ترجموں سے ملتی تو آج عالم عرب میں کوئی گناہ نہ ہوتا، تفسیر سے ملتی تو عالم عرب کا کوئی بندہ دین کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ سارا کچھ درست ہے، بلکہ کوشش ہے، ہماری بھی کوشش ہے، آپ کی بھی کوشش ہے، ترجمے پڑھو، تفسیریں پڑھو، ان کو سمجھو، لیکن بات قرآن کی خالی انٹرنیٹ سے پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن سمجھ میں تب آتا ہے جب کسی کو قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ عمل کرنے کو دل کتابیں پڑھ کے نہیں کرتا، عمل کرنے کو دل انسان کو دیکھ کر اس کی صحبت میں بیٹھ کے کرتا۔ اس صحبت صالحین کو اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے جلد کھول دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم، سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن میں تھے، آپ شہنشاہ ولایت ہیں۔ کیا شہنشاہ ولایت ہیں؟ آپ کی بات ہر میدان میں حجت ہے، ولایت کے میدان کے اندر۔ آپ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کو اپنی ولایت کا پتہ کب چلا؟ آپ کو اپنی ولایت کا بولیے نا پتہ کب چلا؟ فرمایا کہ مجھے اپنی ولایت کا پتہ اس وقت چلا کہ میں بچپن میں مدرسے میں جب جایا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، جب میں طالب علم تھا، جب میں مدرسے میں جایا کرتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب میں مدرسے میں انٹر ہوتا، اپنے اسکول کے اندر انٹر ہوتا، تو میں آواز سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آواز دے رہے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تمہاری مجلس میں آ گیا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر۔ فرماتے ہیں وہ آواز میں اپنے کانوں سے سنتا، فرشتوں کو دیکھتا، اور اس مجلس میں جو ہی میں جاتا طالب علم خود آگے پیچھے ہو جاتے کہ شاہ صاحب آؤ، شاہ صاحب آؤ، سید صاحب آؤ، ایتھے بابو، ایتھے بابو، ایتھے بابو، لوگ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں تب بچپن سے میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں،
میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ جو مادرزاد اللہ کے ولی تھے، جو مادرزاد حضرت سیدہ ام الخیر آپ کی والدہ محترمہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبدالقادر یکم رمضان کو پیدا ہوا، یکم رمضان کو پیدا ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک یا 29 تک سارے کا سارا رمضان میرے بیٹے عبدالقادر نے دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیا۔ جو بچپن سے مادرزاد والی تھے، میں ان کی بات بتانے لگا ہوں، جن کی مجلس میں آمد کے اعلان فرشتے کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی بغداد میں جا کر کوئی مردے کا عمل ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ بھی کسی کی بیعت ہوئے ہیں۔ آج یہ درس نہیں دیے جاتے اس لیے کہ کہیں ممبرشپ درکار ہے، کہیں میری جان نظر تیری جیب پر ہے۔ دین کا سبق یہ لے لو کہ اگر صرف اور صرف خالی تبلیغ سے اور خالی ترجمے پڑھنے سے اور خالی کتابیں پڑھنے سے، آج تو ہر کتاب نیٹ کے اوپر دستیاب ہے، ہدایت پھر بھی حاصل نہیں، خالی یہ ایک دیل ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے، کوئی مرد کامل تلاش کر، کوئی اللہ کا ولی تلاش کر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس کی صحبت سے جو قرآن کے انوار آئیں گے، خالی کتابیں پڑھنے سے کبھی بھی نہیں۔ یہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی مگر اولیاء کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔